بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جلد شرح سے مسلم کی دوسری جلد اور اس کا پہلا باب کتاب المساجد۔ اب اس میں مساجد کی مسجد کی تعریف اور اس کے آگے جو ہے نا پوری تحقیق ہے۔ مجوزین کی شبہات پر گفتگو کرنے کے بعد ہم اصل مسئلہ کو قرآن کریم، تصریحات مفسرین اور فقہاء اسلام کی عبارات کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد تعمیر کریں دریا حالیہ کہ وہ اپنے کفر پر قائم ہوں۔ ان کے اعمال اکارت ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مساجد صرف وہ لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لا چکے ہیں۔ تعمیر مساجد سے مراد مسجد کا بنانا ہو یا مسجد کا آباد کرنا۔ قرآن کریم کی اس نص صریح نے کفار کے ہاتھوں اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے، اور قرآن کریم کی نص صریح کے مقابلے میں جب اخبار احاد بھی مقبول نہیں ہوتی تو اس کے خلاف ماء و شماع کی بات کب سنی جا سکتی ہے، یا کسی عالم یا فقیہ کے قول میں اتنی قوت ہے جو قرآن مجید کے نص صریح کے مزاحم ہو سکے؟ دیکھیے مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کا مقتضا یہ ہے کہ کفار کو مسجد میں داخل ہونے، مسجد کو بنانے، اس کے مصالح کا انتظام کرنے اور اس کے نگران بننے سے روک دیا جائے، کیونکہ لفظ تعمیر ان دونوں باتوں کو شامل ہے۔ کافر کے لیے مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مسجد عبادت کی جگہ پس مسجد کا معظم ہونا واجب ہے، اور کافر مسجد کی توہین کرتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا۔ نیز کافر حکماً نجس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین نجس ہے، اور مساجد کی پاکیزگی واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اور اس وجہ سے بھی کہ کافر نجاست سے نہیں بچتا، لہذا مسجد میں اس کے دخول سے مسجد ناپاک ہوگی اور اسے مسلمانوں کی عبادت میں حرج ہوگا۔ نیز کفار کی تعمیر مساجد سے مسلمانوں پر ان کا احسان ہوگا، اور کفار سے مسلمانوں پر احسان کرانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار کو تعمیر مسجد سے روکنا واجب کر دیا ہے، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا منکر ہو اس کے لیے مساجد اللہ کی تعمیر جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کفار کو تعمیر مسجد سے منع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا منکر ہو اس کو مساجد بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آئیے فقہاء اسلام کی عبارات ملاحظہ کریں۔ جب ذمہ اس چیز کے بارے میں وصیت کریں جو صرف ہمارے نزدیک عبادت ہے اور ان کے نزدیک عبادت نہیں ہے، مثلا وہ حج کی وصیت کرے یا مسلمانوں کے لیے مسجد بنانے کی یا مساجد میں چراغ روشن کرنے کی، تو یہ وصیت بالاجماع باطل ہے۔ اگر کوئی ذمہ اپنے گھر کو مسلمانوں کی مسجد کی طرح مسجد بنا دے اور انہیں اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے اور مر جائے تو وہ گھر اس کے ورثاء کو وراثت میں مل جائے گا، یعنی مسجد نہیں بنے گا۔ یہ تمام فقہاء کا قول ہے۔ اس طرح جواہر الاخلاطی میں ہے اہل ذمہ کا وقف کرنا جائز نہیں ہے، علایا کہ وہ وقف ان کے اور ہمارے دونوں کے نزدیک عبادت ہو، حتیٰ کہ اگر ذمہ اپنے گھر کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دے تو وہ جائز نہیں ہے۔ حسب تصریح معتبرات مال حنود کا تعمیر معابد خلاصہ اہل اسلام میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔ بناء علیہ صورت المسئولہ میں روپیہ حنود کا بتحریک غیر خواہ بلا تحریک دین دینا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر میں کفار کا احسان لینا نہیں چاہتے، اگر ہم دین کی اہمیت و کفار سے دعوت رکھتے ہیں، اگر ہم اسلام کا وقار قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کسی تعامل اور جھجک کے بغیر تعمیر مسجد میں کفار کے چندہ کو رد کر دینا چاہیے، اور اگر کفار کسی مسجد کی تعمیر کریں تو اپنے ایمان کی قوت سے مزاحمت کریں، خواہ اس معاملے میں جان دے دیں مگر اسلام کی آن نہ جانے دیں۔ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف قبلے کو تبدیل کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بن گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام کعبہ معظمہ۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس۔
میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر میں کتنا عرصہ ہے؟ آپ سے فرمایا 40 سال کا، اور جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو، وہی مسجد ہے۔ حضرت ابراہیم بن یزید تیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کو مسجد کے باہر صاحبان میں قرآن سنایا کرتا تھا، جب میں سجدہ کی آیت تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے۔ میں نے عرض کیا اے باپ کیا آپ راستہ ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا سے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا، اور پھر ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہے وہیں نماز پڑھ لو۔ تعمیر کعبہ کی تاریخ، اب یہ بڑا اہم ہے بیان۔ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر شیث علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر عمالقہ، پھر جرہم، پھر قسی، پھر قریش، پھر عبداللہ بن زبیر، پھر حجاج نے، اور آج تک وہی بنا قائم ہے۔ آخری بار حجاج نے کی تھی۔ علامہ حلبی لکھتے ہیں کہ کعبہ صرف 3 مرتبہ بنایا گیا، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے 2775 سال بعد قریش نے، اور اس کے 82 سال بعد عبداللہ بن زبیر نے، اور حضرت آدم اور شیث کو بنانا صحیح نہیں ہے علیہ السلام، اور جرم، عمالقہ اور قصی نے صرف ترمیم کی تھی، بنایا نہیں تھا۔ لیکن علامہ حلبی کی یہ تحقیق قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ان اول البیت وعدہ للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران آیت 96 متعدد روایت کے خلاف ہے، کیونکہ اس تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ بنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کوئی گھر نہ تھا۔ نیز علامہ حلبی نے حجاج بن یوسف کی بنا کا بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ اس کی بنا کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں، اور کعبہ کی بنا آج تک حجاج کی تعمیر پر قائم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آگے انشاءاللہ کعبہ اور بیت المقدس کا درمیانی عرصہ، اور پھر اس کے بعد ہوگا تمام روئے زمین کے مسجد ہونے کی وضاحت انشاءاللہ تعالی۔